یعنی کہ ایک طرح کے انتظار کا جہاں او حفرة من حفر النار، کیا برزخ میں موجود روحیں دنیا میں واپس آ سکتی ہیں؟ لیکن وہ لمحہ، وہ گھڑی خطا کار ہیں لیکن تجھ سے یہ نا امیدی کیسی؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں حافظ عظیم بن افضل آفیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالعظیم. اور میں ہوں فضان الہی. تو آج کا ہمارا موضوع ہے روح دی ورلڈ آف برزخ، جسے ہم اپنی لینگویج میں کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ روح کا انسانی جسم سے نکل جانے کے بعد وہ عالم جہاں انسان قیامت تک قیام کرتا ہے، یہ نہ ہی دنیا ہے اور نہ ہی آخرت ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور جس پر آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی بالکل، برزخ کا ذکر قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر آیا ہے، تو یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے. تو فضان صاحب سے پہلے بتائیے گا کہ برزخ کیا ہے اور اس کا تصور اسلام میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ جی یہ بہت ایک اہم سوال ہے. انسان کی روح برزخ میں موت کے بعد جاتی ہے اور قیامت تک قیام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے یعنی مر جانے کے بعد ایک ایسا پردہ برزخ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا. یعنی کہ ایک طرح کے انتظار کا جہاں انسان کے اعمال کے مطابق اسے سزا یا جزا ملتی ہے. جی بالکل، حدیث میں یہ بھی ذکر ہے القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو یہ بتائیں مرنے کے بعد برزخ کے مقام پر روح کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے. انسان کی روح کی کیفیت برزخ میں کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. انسان کی روح کی کیفیت برزخ میں اس کے اعمال پر منحصر ہوگی. یعنی کہ جو ہم نے اپنے رب کے مقرر کردہ فرشتوں کو رجسٹر میں تحریر کروا دیا، اس کا حساب تو دینا پڑے گا. باقی ایک سوال ہے جو کہ آج کل لوگوں کے ہاں بہت گردش میں ہے، کیا برزخ میں موجود روحیں دنیا میں واپس آ سکتی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق روحیں جب ایک مرتبہ نکل جاتی ہیں، برزخ میں پہنچ جاتی ہیں، تو دنیا میں واپس نہیں آتی. لیکن ہاں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان زندہ لوگوں کو ان روحوں کی جھلک خوابوں میں دکھا سکتے ہیں. لیکن اکثر جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ انسانی وسوسے، انسانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ہمیشہ اپنی سوچ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سوچنا چاہیے. بالکل، اسی لیے ہمیں نہ کسی بھی غیر اسلامی عقیدے میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو فضان بھائی، کیا ہم واقعی اس پرکٹن سفر کے لیے تیار ہیں؟ عظیم سچ کہوں تو بالکل بھی نہیں. ہم دنیا کی فکریں کرتے ہیں، دولت، شہرت، لیکن وہ لمحہ، وہ گھڑی جب ہمیں قبر میں سیدھا لٹا دیا جائے گا تب یہ سب کچھ ہمارے کسی کام نہیں آنا. مرنے کے بعد جب ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے گا تو ہم سے کون سے سوال کیے جائیں گے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا تب فرشتے آئیں گے، ہم سے 3 سوال کریں گے: ما ربک، من نبیک، من دینک. اگر ہم نے اس دنیا میں اپنی زبان سے کہا ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد ہمارے نبی ہیں اور دین ہمارا اسلام ہے، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں اس کے بالکل خلاف ہوں، تو کیا ہم ان 3 سوالات کے جواب دے سکیں گے؟ یہ جوابات ہمارے دل، ہمارے اعمال خود دیں گے. اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ کی مانی ہوئی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے ہوئے، تو ہمارے لیے جوابات بالکل بھی مشکل نہیں ہوں گے. ورنہ قبر ہمیں اپنی دیواروں میں جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، ہمیں خود میں دبا لے گی، پیس کر رکھ دے گی. تو بتائیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو خدا کی دی ہوئی زندگی ہمارے پاس موقع ہے. ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی خطاؤں کی، اپنی گناہوں کی اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، تاکہ جب ہماری روح برزخ میں پہنچے تو ہمیں کوئی خوف نہ ہو بلکہ سکون. اقبال نے کہا تھا نا، خطا کار ہیں لیکن تجھ سے یہ نا امیدی کیسی. خطا کار ہیں لیکن تجھ سے یہ نا امیدی کیسی. وہ در ابھی بھی کھلا ہے جہاں کوئی سوالی خالی نہیں جاتا.